اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اہل ایمان کو ندائے رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قرآن مجید میں پکارا ہے، یا تو وہاں پر کوئی حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں پہلے ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے زید، مثلا وہ نہ اس سے نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ روزے سے، نہ زکوٰۃ سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، بس جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام زید رکھ لیا ہے۔ کیا اس سے وہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے؟ تو اس میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ کون ہے بتائیں گے؟ پہلے اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بولیے جعفر بھائی۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کیا ہے؟ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر۔ اس کے بعد نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہر میں آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ کیا کیا ہے؟ جی، اللہ پر ایمان رکھنا، دوسرا جی اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور آخر چیز تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی ہو یا بری۔ یہ 6 چیزیں جو ہے ایمانیات ہیں، اسلام اور ایمان۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اہل ایمان سے، یہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے اقرار باللسان، آدمی جو ہے زبان سے اقرار کرنا۔ یہ جتنی بھی ایمانیات ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں آدمی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ قولوا آمنا، تو زبان سے اقرار کرنا ہے کہ ساری جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ایمانیات کو ذکر کیا ہے اسے زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان۔ اور دوسری وہ تصدیق بالجنان، آپ اپنے دل سے تصدیق کرنا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سچ سمجھنا، اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ دل سے اس کو سچ سمجھنا۔ ہاں، ایک آدمی جو ہے زبان سے بھی اقرار کر دیا، دل سے بھی مان لیا، اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے، عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ وعمل بالارکان، یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کون بتائیں گے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا سمجھنا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا کہ میں مومن ہوں، تبھی جا کے وہ ایمان والا کہلائے گا۔ یہ 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی نکل گئی تو وہ مومن نہیں ہے۔ عمل تو کر رہا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، اس کو دل سے سچا نہیں سمجھتا ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں، کون بتائیں گے؟ بولیے جعفر بھائی۔ اقرار باللسان، یہ جو میں بولا، زبان سے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا۔ دوسرا، دل سے اس کو سچا سمجھنا۔ تیسرا، عمل کر کے اپنے عملی زندگی میں ثابت کرنا کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اصل ایمان ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، یہ آیت، اس کا شان نزول آپ جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے تبوک کے میدان کو جانا تھا، اعلان کیا۔ بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ ان میں سے 3 صادق الایمان، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ صادق الایمان تھے۔ ان کا ارادہ تھا شریک ہونے کا، لیکن پھر بھی جو ہے سستی سے وہ رکے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اب جا کے آنے کے بعد بہت سارے جو منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، فلاں میری والدہ بیمار تھی، میری یہ پریشانی تھی، میری یہ پریشانی تھی۔ اللہ کے نبی ظاہر کا فیصلہ کرتے تھے، سب کو معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ تو گندگی ہے، چھوڑ دیجیے اللہ کے نبی۔ لیکن یہ 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اصل بھی سستی تھی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی پورے منافقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ 3 صحابہ سچ بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ میں نے اللہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ 50 دن تک ان سے کوئی بات نہ کریں، پہلے تو 40 دن، اس کے بعد ابھی 10 دن جو ہے اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جانا، 50 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان کے سامنے چھوٹی ہو گئی تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تھے پر بات نہیں کرتے تھے، اور روئے، توبہ کیے، تو بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی، کہا کہ اے ایمان والو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، یہ ظالم، یہ جھوٹے منافقوں کی صحبت میں نہیں رہنا۔ آج سچ کہیں میرے بھائیوں، آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، نوجوان نسل کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بری دوستی ہے۔ آج کتنے نوجوان بچے ہیں ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں، شراب کے عادی ہو چکے ہیں، بیڑی سگریٹ کے عادی ہو چکے ہیں، گندی گندی عادتوں میں ملوث ہیں۔ اب یہ چیز انہیں نہ ملے، ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، یہاں تک کہ چوری بھی کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی یہ نشہ آور چیزیں نہ ملنے کی بنیاد پر ماں باپ پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے واقعات ہیں۔ اس کی گہرائی تک جب پہنچا گیا، انہیں سمجھایا گیا، انہیں تربیت کی گئی، آخر میں ان سے پوچھا گیا تو ان کا ایک ہی جواب تھا، فلاں برے ساتھی کی وجہ سے یہ عادتیں میرے اندر منتقل ہو گئی، فلاں برا ساتھی تھا، اس کی عادتیں میرے اندر آ گئیں۔ بری صحبت کی وجہ سے آج نوجوان نسل برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد پر، اپنے خاندان والوں پر نظر رکھنا کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھا رہا ہے، کس کے ساتھ پی رہا ہے۔ معاشرے کے لوگ آ کے بولتے ہیں، بھئی آپ کا بیٹا جو ہے فلاں خراب جگہ پہ کھڑا تھا، برے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ جاؤ بھائی، میرا بچہ سب غلطی نہیں کرے گا۔ بولنے والا آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے آیا، کہا کہ آپ کی بیٹی فلاں کے ساتھ جا رہی تھی، میری بچی ویسا جا ہی نہیں سکتی۔ آگے والے کو ڈانٹ دیتے، کسی اور کو تم نے دیکھا، میری بچی کو نہیں دیکھا۔ ایسا ہمارا رویہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین قلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہا کہ آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر رہتا ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے دیکھے۔ مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی میں ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے ہمارا دوست لے لیتا ہے۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو 7 لوگ اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، کون کون ہے وہ؟ امام عادل، بادشاہ ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نوجوان انسان اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں لگاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو ہمیشہ اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، ایک نماز ختم ہوئی کیا، پھر دوسری نماز کی تلاش میں رہتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق،
وقت خالی ہے کہ مسجد میں آ کے گزارتا ہے۔ چوتھا آدمی جو آج ہمارے درس سے تعلق رکھتا ہے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ ایک آدمی کسی کو چاہتا ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ملتا ہے تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، دنیا کی کوئی مفاد نہیں ہے، جدا ہوتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ پانچواں آدمی ایک حسین و جمیل عورت، بڑے خاندان والی عورت، کسی کا اسے ڈر نہیں ہے، برائی کی طرف اسے بلاتی ہے، وہ چاہے تو برائی میں جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ چھٹا آدمی ایک ہاتھ سے جب صدقہ کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے تو اس کے بائیں ہاتھ تک بھی پتہ نہیں ہوتا، یعنی صدقہ کر کے ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ ساتواں آدمی دنیا میں سارے لوگ سو گئے ہوں، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہتا۔ اس 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنے والا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جو دوستی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے دوسرے کو چاہتا ہے، کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چمٹائے رکھیے جو لوگ صبح شام اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں اس سے دوستی کیجیے، اس کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے کھائیے پیئے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا میرے بھائیو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قیامت کے دن دنیا کی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے متقیوں کی جو دوستی ہوتی ہے اللہ کی بنیاد پر، اس کے رسول کے دین کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ آخرت میں جو ہے کامیاب ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اب یہ شخص اپنی بستی سے ایک دوست کی بستی کو جا رہا تھا، اس کے باب الداخلہ پہ وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا انسان بن کے۔ اب یہ انسانی شکل میں فرشتے آ سکتے ہیں، آ کے اس کے گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ جانا ہی چاہ رہا تھا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو اس بستی میں فلاں میرا دوست ہے، ملنے کے لیے جا رہا۔ فرشتے نے کہا کوئی تمہاری رشتہ داری ہے؟ کہا کہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ بزنس کا کوئی تعلق ہے؟ کہا کہ کوئی تعلق نہیں۔ یا کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں اللہ کے لیے، وہ دیندار انسان ہے اس لیے میں اسی دوستی کرتا ہوں، بس اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں، تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے تم اس سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم دونوں کے لیے اپنی محبت کو واجب قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں جو اللہ اس کے دین کے لیے کی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں برے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں میرے بھائی۔ بری دوستی یاد رکھیے اتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے جس کا کوئی اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ لیجیے، ابو طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی انہوں نے دین کے لیے لگا دی، لیکن جب سکرات کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لائے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دین صحیح ہے، سچا دین ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا تھا کہ اس دین کو اپنانے کی تعلیم دی تھی، لیکن جب مسئلہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جبھی سکرات میں تو داخل نہیں ہوئے تھے، آخری لمحات چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا چچا جان یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ ایسا کلمہ ہے آخرت میں تمہیں ضرور نجات ملنے والی ہے، اور میں نجات اللہ سے گزارش کر کے دلاؤں گا۔ سر کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو جہل، بدترین دوست۔ اس نے آبا و اجداد کو یاد کیا، کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، کہا کہ ابو طالب
آخر وقت میں خاندان کی ناک کٹاؤ گے، محمد کی بات مان لو گے۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ وہ سرہانے بیٹھا ہوا تھا، اگر وہ نہ بیٹھتا ان کے مقدر میں ہدایت ہو سکتی تھی۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم سے ڈوبے ہوئے تھے، کہا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیونکہ پوری زندگی تم نے اسلام کی خدمت میں لگا دی ہے۔ اسی کشمکش میں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اسی پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا زخم پہنچا اور گہرا زخم پہنچا۔ دیکھا آپ نے، برا دوست آخری لمحات میں انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بری دوستی سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا۔ حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ظالم انسان اپنے ہاتھ کو چبا کے حسرت سے کہے گا، اپنے ہاتھ کو ہی چبائے گا، کہے گا کہ کاش فلاں انسان کو میں دوست نہ بنایا ہوتا تو یہ میرا انجام نہیں ہوتا، میں جہنم تک نہیں پہنچتا۔ عقبہ بن ابی معیط بہت بڑا سرکش انسان تھا، لیکن اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسے سمجھ میں آ گئی۔ عقبہ بن ابی معیط اسلامی قبول کر لیا، لیکن جب اس کے دوستوں کو معلوم ہو گیا، دوستوں نے کہا کہ عقبہ تجھ جیسا عقل مند، دانا انسان، علم والا انسان محمد کی بات کو مان لے۔ اب دوستوں نے اس سے کوشش کی، گزارش کی کہ اس دین کو چھوڑ دیں جو نبی کے دین کو مان لیا تھا۔ عقبہ جو ہے دوستوں کی باتوں میں آ کے کہا کہ چلو میں وہ دین چھوڑ دیا۔ دوستوں نے کہا نہیں، دین چھوڑا ہے یا نہیں جو ہے ہمیں کیسے پتہ ہے، تم جانا اور جا کے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک کے آنا، نعوذ باللہ تھوک کے آ جاؤ، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم جو ہے اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ تھوک اگر کوئی سورج پہ تھوکتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ اس کے چہرے پہ گرتا ہے۔ اس ظالم نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدترین عذاب سے جو ہے دوچار کیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام تو قبول کیا، لیکن دوستوں کی وجہ سے جو ہے پھر سے وہ اسلام سے پھر گیا، ہمیشہ والی جہنم میں چلا گیا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک دوست دنیا میں تھا، مسلمان تھا، فرما بردار تھا، اس کا ایک کافر دوست تھا۔ اس نے کہا کیا انسان مر جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا، پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اسے یہی بار بار دنیا میں کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر سے وہاں ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہی کشمکش تھی، یہاں تک کہ دونوں کی وفات ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ایک آدمی قال قائل منه انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تالله ان كدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ جب یہ جو بندہ دنیا میں آخرت پر ایمان رکھتا تھا وہ جنت میں چلا گیا، اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگارا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، مجھے بار بار یہ ٹارچر کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، جبکہ ہمیں سامنے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈی ہڈی ہو جاتا ہے، کیسے وہ زندہ ہوگا؟ اللہ سے گزارش کیا کہ پروردگار میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اسے دکھاتا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بیچ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیک دوست دنیا میں متقی تھا، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ وہاں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تیری ظالم دوستی مجھے وہاں تک پہنچا دیتی۔ یہ الگ بات ہے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو میں بھی وہ جہنم میں آ جاتا۔ دیکھیے برا دوست انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، یہ موبائل میں بات کس سے کرتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں۔
دوست کا عقیدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں چیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچو کہ چھوٹا بچہ ہے، نہیں نہیں، دوستی سے انسان جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، نماز پڑھتے ہی فوراً اپنے روم میں چلے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تم کبھی بھی ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہو، کوئی سوال کا جواب بھی نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے دوستی کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں اپنے روم میں جاتا ہوں تو صرف صحابہ کی کتابیں پڑھتا ہوں، نبی کی سیرت پڑھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تم سے بات اس لیے نہیں کرتا، جب بھی ملوں گا تو غیبت کی بات ہوگی، ادھر ادھر کی بات ہوگی، خواہ میرا وقت جو ہے گناہ میں گزر جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس دنیا کا سب سے بہترین دوست اگر کوئی ہے تو انسان کتاب کو بنائے، قرآن مجید کو بنائے، صحابہ کی سیرت کو بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنائے، جس کے ذریعے سے جو ہے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اسے اچھے دوست دنیا میں نہ ملتے ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ رہو، آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ رہو، اسی میں ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو، پروردگار تمام کو سچے لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔